کون عمران خان کو دانا کہے گا؟ ہی ہیڈ 160 MNAs. آپ کی گورنمنٹ چلی گئی، یو آر نو لانگر دی پرائم منسٹر، فائن. انہوں نے غلط طریقے سے آپ کو ہٹایا، آپ کا موقف ہے، آپ کے پاس پروف اور ایویڈنس ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ اسمبلی میں بیٹھے ود 160 MNAs. You would have put Mr. Namia Muhammad Nawaz Sharif, the PDM's Prime Minister, on the mat in the next 2 months' time. He would have been standing outside Zaman Park with the best of the mangoes if they are summers, اور اگر وہ سردیاں ہوتی تو جناب انہوں نے حلوہ پوڑی کا ناشتہ لے کے آنا تھا کہ عمران بھائی مجھے بڑا پسند ہے، آئیں دونوں بھائی کھاتے ہیں. وہ فلاں بل ہے پاس کرانا ہے، میں پھنس گیا ہوں یہاں پہ، آئی ایم اسٹک. انہوں نے باپ پارٹی کو توڑ لیا تھا اور MQM کو توڑ لیا تھا. آپ کے پاس یار 4 صوبوں میں گورنمنٹ تھی حیدر، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، KPK اینڈ پنجاب. یو ہیڈ مائٹ، یو ہیڈ اسٹرینتھ، یو ہیڈ دا ریسورسز. آپ MQM کو جناب کوئی وعدے، کوئی لارے، کوئی کمٹمنٹس، باپ پارٹی کو کوئی کمٹمنٹس، کوئی ڈیولپمنٹل فنڈز کچھ کر کے آگے پیچھے کر کے 2-4 MNA آپ توڑ لیتے تو ووڈ ہیو پٹ دیم آن دا میٹ، وہ آپ ان کو نیچے گرا لیتے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا جی 160 MNAs ریزائن کر دیں، اور آپ اسمبلی سے باہر نکل آئے. اور جب کہ آپ کے نکلنے سے پہلے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے، ہم نہیں مانتے اس طریقے کو، ہم اس ڈکٹیشن کو نہیں لیں گے، ہم اس بلیک میلنگ کو نہیں دیں گے. آپ کو کون عقل مند کہے گا؟ کون آپ کو دانا کہے گا؟ یعنی پاکستان کو ان ویکسٹ سچویشنز کے اندر لانے میں جتنا رول PDM کا تھا اتنا ہی رول PTI کا تھا. معذرت کے ساتھ کسی کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے، جب سینئر مومنٹس ہوں گے نا اس پوری قوم کے، جب سینئر مومنٹس ہوں گے نا ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کے، جب سینئر مومنٹس ہوں گے نا اس جوڈیشری کے، جب سینئر مومنٹس ہوں گے نا اسٹیبلشمنٹ کے، اور کوئی اسیسمنٹ، کوئی ایویلویشن، کوئی بریف ڈی بریف کا سیشن ہوگا، تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ سارے خود کے ذمہ دار ہیں، اس میں کسی ایک کا قصور نہیں ہے. اور یہ صورتحال کر دی انہوں نے، یہ پولیٹیکل کرائسس ہو گئی، اور وہ اتنی شدید ہو گئی، وہ اتنی انٹینس ہو گئی کہ اوپن تھریٹس کنوے ہو رہی ہیں. انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یا ہم نہیں یا تم نہیں، یہ مطلب ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے. اور ایک لائن کی اسٹیٹمنٹ پہ یہ ایکس پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ لوں گا اس جج کو، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے تو شیل بھی ٹیکن ٹو ٹاسک. اس کے اوپر FIR ہو رہی ہیں، وہ کیسز چل رہے ہیں، وہ لمبے چل رہے ہیں. whereas similar statements پاسٹ میں ہر کسی نے دی ہوئی ہیں، کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا ان کا. پھر عجیب عجیب کیسز ہو رہے ہیں، اور اس پہ اتنی جگ ہسائی کرائی گئی. مطلب وہ جو گھڑی والا ایشو ہے اس پہ اتنی ہزیمت ہوئی سعودی عربیہ کے سامنے. مطلب ایک غلطی ہو گئی، ایک برا ایکٹ ہو گیا کسی انڈیویجول سے، آپ نے اس کو اتنا پبلسائز کیا کہ جس کو نہیں بھی پتہ تھا آپ نے ان کو بھی بتایا. اگر ان کو احساس نہیں بھی تھا آل سعود کو کہ ہمارا دیا ہوا تحفہ جو ہے وہ کسی نے بیچ دیا یا انسلٹ ہو گئی، یا ان کو پتہ تھا تو وہ خاموش تھے اس پہ. تو آپ نے کہا کہ نہیں بھائی آپ خاموش نہ نہیں، یو مسٹ ٹیک کاگنیسنس آف اٹ کہ آپ کا گفٹ جو ہے کسی نے بیچ دیا ہے یا اس کی انسلٹ کر دی ہے، توہین کر دی. مطلب ہم بالکل دیوانے ہوئے تھے اور کر کے پاکستان کو. تو ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کے ایسے مومنٹس ہیں کہ پاکستان نے ایسے مومنٹس کبھی نہ فیس کیے ہیں، نہ اس سے گزرے ہیں، نہ اس میں کبھی ایسے گھرے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران صاحب نے 23 سال 24 سال محنت کی نا، تو وہ واقعی یہی سمجھے کہ جو پولیٹیکل ٹرف ہے یہ بھی ایک کرکٹ میچ ہی ہے، کہ اگر ایک بالر، ایک فاسٹ بالر نے 6 اوور کا اچھا اسپیل کرا دیا اور 4 وکٹیں نکال لیں تو میچ جیت گئے، یا ایک اوپنر نے اچھی اننگ کھیل لی اور پہلے 40 اوور اس نے اچھے کھیل لی اور 110 سکور کر دیا تو میچ جیت گئے. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ میں اچھا ہوں، میں اچھا پلے کر لوں گا تو میں ساری یہ گیم جیت جاؤں گا اور پاکستان کو سیٹ رائٹ کر لوں گا. آپ ان کی پولیٹیکل ایکیومن صرف اس چیز سے دیکھو کہ ایک شخص ہیں، ایک صاحب ہیں، ایک کردار ہیں فواد چودھری صاحب، جن کے لیے عمران صاحب نے ہر فرنٹ پہ، ہر فورم پہ ان کو ڈیفینڈ کیا اور ان کے لیے وہ لابی کرتے رہے. کبھی وہ چیف منسٹر بننا چاہتے تھے، کبھی کچھ بننا چاہتے تھے، عمران صاحب ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہر جگہ.
ویراز ان کی کوئی حلقے میں پولیٹیکل سٹینڈنگ نہیں تھی، کوئی ان کی پولیٹیکل پرانی وکٹریز نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، ہر پارٹی سے وہ گھوم کے آئے ہوئے تھے۔ آپ یہ یقین کر سکتے ہو کہ کل جب پرائم منسٹر صاحب نے کیئر ٹیکر نے حلف اٹھایا تو چلو فواد چودھری صاحب تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ وہاں پہنچے ہوں گے، وہاں ان کی بیگم صاحبہ اللہ ان کو خوش رکھے وہ وہاں پہنچی ہوئی تھیں اور وہ پرائم منسٹر صاحب کو ذاتی طور پہ گریٹ کر رہی تھیں، وہ تصاویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں۔ تو ایسے لوگ ان کی کچن کیبنٹ میں تھے، اب جن پہ ان کا 100% ٹرسٹ اور بھروسہ تھا۔ تو وقت کے ساتھ آپ آگے چلیں گے، اب آپ دیکھیں پرویز خٹک صاحب وہاں سے کیا تقاریر فرما رہے ہیں، وہ بھی ان کی کچن کیبنٹ میں تھے، ان کے رائٹ ہینڈ مین تھے۔ اور وہ لوگ جو عمران صاحب کے قریب نہیں تھے، جو سیکنڈ ٹیئر کے اندر آتے تھے، جس میں وہ آفریدی صاحب ہیں یا علی محمود خان ہیں، یعنی جو دور تھے، وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، دے آر اسٹکنگ ٹو دیئر گنز، اور وہ مصیبتیں اور تکالیف برداشت کر رہے ہیں۔ جو انتہائی قریب تھے وہ پہلے ہی حلے میں ان کو چھوڑ کے دوسری پارٹیز میں چلے گئے اور اپنا کریئر پرسو کر رہے ہیں، دے آر لیونگ ہیپیلی ایور آفٹر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران صاحب کو کی جو پولیٹیکل ایکیومن ہے دیٹ کمز انڈر کویسچن، دیٹ کمز انڈر فائر، کہ جی وہ کیا تھی، وہ تھی بھی کہ نہیں تھی، تو وہ اندازوں سے اور مفروضوں کے اوپر چل رہے تھے۔ تو عمران صاحب اس وقت تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ پروسیس آف لاء کے اندر گزریں گے۔ ابھی ان کی ٹیکنیکلی گرفتاری ہو چکی ہے نیب کے اندر بھی، اور وہاں پر بھی اگر ان کو لیا جاتا ہے ریمانڈ پہ تو 30 ڈیز 40 ڈیز تو وہاں سے ان کی بیل نہیں ہو سکتی، اگر یہاں ان کو اس کیس میں بیل مل بھی جاتی ہے ہائی کورٹ سے۔ اور ویسے بھی اگر کسی جرم میں آپ کو سزا ہو جائے تو کورٹ سے آپ کو بیل ملنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، یعنی آپ کو سزا نہ ملی ہو، ٹرائل ہو رہا ہو، تو پھر بیل کے چانسز برائٹ ہوتے ہیں، تو کافی ڈیفیکلٹ ہے ان کا باہر آنا۔ اور ابھی چونکہ وہ کنوکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور ان کو ڈسکوالیفائی ہوئے ہوئے ہیں، تو اس کے اگینسٹ فیصلے آنے میں بھی ٹائم لگے گا۔ تو کافی سارے ان کے لیے مسئلے مسائل ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ مقتدر حلقے جو ہیں وہ یہی چاہیں گے کہ عمران صاحب الیکشن نہ لڑیں اور کنارہ کشی اختیار کریں، جو میرا خیال ہے عمران صاحب نہیں چاہیں گے، تو ان کی یہ ٹسل اور ہائیڈ اینڈ سیک جو ہے وہ چلتی رہے گی۔